1424 ہجری کے محرم کا آغاز ہے اور پاکستان کے تاریخی امام بارگاہ شاہ نجف میں آپ حضرات پہلی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ کراچی کا سب سے پہلا امام باڑہ ہے اور جو بنیاد رکھتا ہے اس کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پہلی اینٹ رکھنا سب سے مشکل کام ہے، بعد میں تو پھر دیوار اٹھی جاتی ہے۔ تو یہ عزاداری کی پہلی اینٹ تھی جو یہاں رکھی گئی، اور جو لوگ اس امام باڑے سے وابستگی رکھتے ہیں، یہاں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں یا یہاں کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں یا یہاں کے عشرۂ محرم میں شریک ہوتے ہیں، یہ ان کی وہ محبت ہے کہ جو وفاداری حسین میں لکھی جائے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اگر آپ غور کریں تو میں نے جب سے پڑھنا شروع کیا ہے تو ماشاءاللہ یہ 7واں برس ہے پڑھتے ہوئے۔ کراچی میں کوئی بھی ذاکر ایک امام باڑے میں 3 سال کے بعد نہیں پڑھتا۔ تو میرے لیے بہت سے رسک ہوتے ہیں جو میں خود ہی خطرے مول لیتا ہوں کہ ایک تو میں نے امام باڑے نہیں بدلے، اور دوسرے میرے عنوانات جو ہوتے ہیں وہ خصوصی طور پہ آپ کے لیے توجہ کا باعث ہونا چاہیے کہ جہاں پر تاریخی طور سے کچھ اختلافی مسائل ہیں میں ان کو کبھی عنوان نہیں بناتا۔ تیسری بات یہ کہ ہمیشہ عنوان میں وہی مقرر کرتا ہوں جو اس عہد میں چل رہا ہوتا ہے، جو اس عہد کا تقاضا ہوتا ہے۔ غالبا میں میرا عنوان ہے حضرت علی اور اقوام عالم، چونکہ اقوام متحدہ نے اسلامی ملکوں سے یہ اپیل کی ہے کہ تمام اسلامی ملک حضرت علی کے طرز حکومت کو اپنا لیں تاکہ پوری دنیا میں دہشت گردی ختم ہو جائے۔ اس لیے غالبا کا عنوان یہ ہے کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے اور تمام اقوام عالم کو علی کا طرز حکومت کیوں یاد آیا، جس میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سبھی اور دیگر قومیں بھی ہیں۔ تو وہ سمجھیں کہ آغاز ہے، اور یہ موضوع جو یہاں کا ہے میرے اعتبار سے اختتام ہے کہ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے اور جو نقشہ بن رہا ہے اس پہ غور کریں کہ اگر علی کا طرز حکومت نہ اپنایا مسلمانوں نے تو کیا ہوگا، وہ یہاں بتاؤں گا، وہ یہاں کے پورے عشرے میں بتاؤں گا کہ پھر کیا ہونے والا ہے اور دنیا کا نقشہ کیا بنتا چلا جا رہا ہے، کس طرح بدلے گا، اور پل پل کی خبر کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا پہلے سے بتائے دیتے ہیں، بعد میں مسلمان یہ نہ کہیں ہم کو خبر نہ ہوئی۔ ہم کبھی بھی نجومیوں کی بتائی ہوئی باتوں کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ ہماری ملت، ہمارا عقیدہ تمام پیشین گوئی کرنے والے لوگوں کو جھوٹا سمجھتا ہے، چاہے وہ نوسٹراڈامس ہو یا کوئی بھی قدیم سے قدیم پیشین گوئی کرنے والا ہو، چونکہ خاطی انسان آگے کی بات نہیں بتا سکتا، دھپل کی باتیں تو کر سکتا ہے، ہو گیا تو ہو گیا، ہو گیا تو ہو گیا۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے نبی نے کیا کہا اور حضرت علی نے کیا کہا، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن
مسلمان تیار نہیں ہے کہ کتاب کو کھول کے پڑھ کر اسے سمجھ لے کہ اب کیا ہونے والا، تو کیا ہوگا اس دنیا میں اور کس منزل تک یہ دنیا پہنچے گی، اس عنوان کو سمیٹ کر ہم نے ظہور امام مہدی میں رکھ دیا۔ اور یہ عنوان ظاہر ہے کہ ابھی بھی عالبہ میں نے کہا کہ سب سے بڑی ضرورت ہمارے ملک کو اتحاد بین المسلمین کی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمیشہ رہا ہے اتحاد، اسی طرح اتحاد رہے۔ اتحاد قائم کرنا آسان ہے، لیکن اتحاد کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ عزاداری صرف اتحاد نہیں کرواتی، بلکہ تمام مسلمانوں کے اور تمام مشرق اور عقائد کے درمیان اتحاد کو مستحکم بناتی ہے۔ یہ موضوع جو ہم نے چنا، اس میں کہیں سے بھی کسی اسلامی فرقے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام عالم اسلام امام مہدی کو مانتا ہے، سب مانتے ہیں۔ آنے والی تقریروں میں ہم آپ کو اہل سنت والجماعت کے مورخین کی تمام کتابوں کے حوالے گنوائیں گے ہم کہ کس نے کیا کیا لکھا۔ وہ مورخین کے جو مولا علی کی بھی بات کرنے کو تیار نہیں، وہ بھی مجبور ہو گئے، جیسے ابن خلدون، اور اس نے بھی امام مہدی لکھی دی۔ مقدمہ ابن خلدون نے بھی انکار نہیں کیا ظہور مہدی سے۔ یہ مسلمانوں کی ایک مجبوری بن گئی کہ آپ کا ایک مستحکم عقیدہ ہر فرقے میں رائج ہے، تھوڑا سا بس فرق ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے، عالم اسلام یہ کہتا ہے پیدا ہوں گے، بس یہ اتنا سا۔ لیکن جو جو صفات ہیں، نام ہے، صورت ہے، شکل ہے، اور ان کا کام اور ان کی حکومت، وہ سارا حال جو شیعوں نے لکھا وہی سنیوں نے لکھا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چاہے وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، سیاستہ کی ساری کتابیں، احمد بن حنبل ہوں، ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، تمام ائمہ اہل سنت، سب بڑے بڑے مورخین امام مہدی کی تفصیل لکھتے ہیں۔ اس لیے اس میں کہیں سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے موضوع میں۔ اور جن لوگوں نے عالم آن لائن پروگرام دیکھا ہوگا میرا، اس میں نے یہ بات کہی کہ 12 امام جو ہیں وہ سنی اور شیعوں کے ایک ہی، اور میری تائید مولانا نقشبندی نے کی کہ بے شک شیعہ سنی کے 12 امام ہیں، اور اس پہ میزبان نے کہا کہ امام مہدی میں تو ہم لوگ مشترک ہیں۔ ایسی چیزیں دیکھا کیجیے اور یاد رکھا کیجیے۔ زیادہ ذہن ادھر جاتا ہے کہ کون عالم جواب نہیں دے پایا، لیکن جس نے دیا اس کا ڈسکس کوئی نہیں کرتا۔ ہاں انہوں نے تو دے ہی دیا جواب، نہ دیتے تو ہم کہتے۔ ایک مزاج ہے، ظاہر ہے کہ ہم عوام کا مزاج نہیں بدل سکتے، سب کے اپنے اپنے مزاج ہیں، سب اپنے اپنے مزاج کے مالک ہیں۔ تو جو نقشہ بنتا جا رہا ہے دنیا کا، اور مزید اس کے بعد کیا ہوگا، یہ گفتگو آئے گی، کیسے ظہور کریں گے، ظہور کی کیا شان ہوگی، جنگ کس طرح ہوگی، کن کن ملکوں میں جنگ ہوگی، کس طرح امام ذوالفقار نکالیں گے، کیسے ملکوں کو فتح کریں گے، پھر کیسے حکومت کا آغاز ہوگا، حکومت کی شان کیا ہوگی، کتنے دن حکومت رہے گی، کتنے صدیوں حکومت رہے گی، کس طرح کی حکومت ہوگی، نظام کیا ہوگا، یہ ہم 9 دن میں گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں۔
کہ اس عقیدے کو سب نے کیوں تسلیم کیا؟ توجہ کیجیے گا، عالم اسلام کی نظر میں جب وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تو وہ امام کیسے بن گئے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں سامنے کی ہیں، تمہید میں عرض کر دوں، سامنے کی باتیں توجہ ادھر نہیں جاتی، لکھتے سارے مورخین یہ امام مہدی، تو صرف نام لکھنے کی بات کر لیجئے کہ ایک بات تو عالم اسلام نے طے کر دیا کہ امام پیدا ہونے سے پہلے بھی امام ہوتا ہے۔ یہ کوئی نہیں لکھتا مہدی، امام مہدی۔ دیکھیں زیادہ دور نہیں جائیے، ٹھیلوں پہ کچھ مذہبی کتابیں لوگ بیچتے ہیں، تو وہاں بھی ایک چھوٹی سی کتاب آپ کو امام مہدی سے متعلق مل جائے گی، علائم ظہور مہدی، چھوٹی چھوٹی کتابیں جہاں شہادت نامے لکھے ہوئے ملتے ہیں، کسی بھی فرقے کی کتاب آپ پڑھ لیجیے۔ اور یوں بھی جو چٹکلے کی کتابیں فیروز سن چھاپتا ہے، یاجوج ماجوج، تو اس طرح بچوں کے لیے بھی ایک کتاب امام مہدی ہے۔ یعنی ہر شعبے میں، چاہے وہ بچوں کا شعبہ ہو یا وہ خواتین کے لیے کتابیں چھپ رہی ہوں، اس میں آپ کو ایک کتاب امام مہدی پہ ضرور مل جائے گی، ایک کتابچہ آپ کو ہر مارکیٹ میں مل جائے گا، اور اس کو لے کے آپ پڑھ لیجیے اور پھر دیکھیے کہ امام کی شان کیا ہے، اس امام کی شان جو پیدا نہیں ہوا۔ ذرا غور کیجیے، یعنی ان کی ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، ایسی شکل ہوگی، یوں چلتے ہوں گے، یہ کریں گے، یہ عادات، یہ اطوار۔ تو جس کو نہ دیکھا ہے نہ وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کی ایک ایک چیز یوں موجود ہے کہ جیسے وہ موجود ہے۔ تو یا تو یوں سمجھ لیجیے کہ عالم اسلام نے سب کچھ لکھ دیا، نقشہ کیسے ہیں، ایسی شکل ہے، یوں حکومت کریں گے، یوں جہاد کریں گے، تو ہم اس کو پڑھ کے یہ سمجھے کہ وہ آ گئے، تو ہم نے یہ مان لیا وہ پیدا ہو گئے۔ اب یا تو ہماری عقل میں فطور ہے یا پورے عالم اسلام کی عقل خبت ہو گئی ہوگی کہ جو پیدا ہی نہیں ہوا وہ زندہ چلتا پھرتا کیسے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ امام جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ روحانی ہوتا ہے، وہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ جب علی نہیں پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے بھی موجود تھے۔ ہم پہلے سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب رسول نہیں پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے بھی وہ پیدا ہو چکے تھے، ہر نبی کے دور میں تھے۔ باتیں ہیں سمجھنے کی، اور بہت جلد یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس وقت سمجھ میں آ جائیں گی جب وہ آئیں گے، زیادہ دور نہیں ہے معاملہ۔ ہم اس صدی میں داخل ہو چکے، ہم صدی کہہ رہے ہیں، وہاں صدی ایک پل کی ہوتی ہے، وہاں تو ایسے ہی لمحے میں وقت گزر جاتا ہے، ہمارے لیے یہ وقت پہاڑ ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ مجبوری کہ تسلیم کیا جائے، تمام اقوام عالم، ہندو ہوں یا یہودی یا عیسائی، ہر قوم یہ کہتی ہے ایک نجات دہندہ کو آنا ہے۔ سارے مذاہب میں انتظار ہو رہا ہے۔ اب اگر مسلمان پوری دنیا کا ساتھ نہ دیتے انتظار میں تو کیا کرتے؟ کیسے فخر سے یہودی کہتے ہیں ہمارا ایک آنے والا ہے، عیسائی کہتے ہیں ایک ہمارا آنے والا ہے، بودھ کہتے ہیں ایک آنے والا ہے، مہاویر جی کے ماننے والے کہتے ہیں آنے والا ہے، ہندو کہتے ہیں آنے والا ہے، تو مسلمان کیوں پیچھے رہتے؟
انہوں نے بھی کہا ہمارا بھی ایک آنے والا ہے. کہنا پڑا نا. جو جا چکے ان کی چھوڑو بات, جو آنے والے ہیں اسی کی بات کرو, اور آنے والے پر سب متفق ہیں. تو آج کی تمہیدی تقریر میں تدریجی ارتقا جیسے جیسے موضوع میں ہوگا ہم چیزیں بتاتے جائیں گے ان کے ظہور کی شان کو. آج کی حد تک ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ اس پوری کائنات میں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے, اس کائنات سے ہم ثبوت مانگیں کہ جو آنے والا ہے تو کیوں آنے والا ہے. کتابیں کون لے کے بیٹھے, تاریخی حوالے ابھی کون گنوائے تمہید میں, گنجلک کام ہے. آج ہم فطرت کے ایک شہ سے پوچھیں کہ تو بتا, سچ سچ بتا, کیا کائنات کے ہر لمحے یہ بتا تجھے بھی کسی کا انتظار ہے. آج کا موضوع یہی ہے. تمہیدی موضوع یہ ہوگا, کل کا موضوع یہ ہوگا ان کی ولادت کی شان, ان کا خاندان, ان کا شجرہ. اس کے بعد ہم پرسوں سے ظہور کا سلسلہ شروع کر دیں گے, جو لوگ تسلسل کے ساتھ سنیں گے. ویسے یہ مجلسیں انٹرنیٹ پر بھی ہیں, جو نہیں آ رہے وہ کمپیوٹر پہ بھی سن لیں گے. یہ تو طے ہے, تمام عالم اسلام کے محدثین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا, اے محمد میں نہ بناتا زمین و آسمان, میں نہ پیدا کرتا یہ آسمان کا شامیانہ, میں نہ ٹانکتا اس میں ستاروں کی اور آفتاب و مہتاب کی قندیلیں, میں نہ اگاتا یہ چمن زار, نہ چلاتا میں اس میں باد صبا, نہ چٹکتے اس میں شگوفے, نہ بہتے یہ دریا, یہ ساری سجاوٹ نہ کرتا اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا. اس حدیث قدسی پر کون سا مسلمان ہوگا جو انکار کرے کہ ہاں ایسا نہیں ہے. کائنات کی تخلیق اور کائنات کی سجاوٹ نبی آخر کے لیے ہوئی تھی, اور سارے پیغمبر نقیب تھے جو پکارنے آئے تھے وہ آنے والا ہے, وہ آنے والا ہے, وہ آنے والا ہے, وہ آنے والا ہے, اور انتظار ہو رہا تھا. اور ایسے میں محمد آئے, کائنات کو سجایا گیا, ان کے لیے سجایا گیا تھا. اچھا کوئی جلسہ کیجئے, آپ سڑک پہ شامیانہ لگا دیجئے کہ یہاں منسٹر صاحب آنے والے ہیں, یا کوئی وزیر آئے گا افتتاح کرے گا. دل بھر کے محلے والوں نے سجاوٹ کی, ہمارے ہیں وزیر, ہمارے منسٹر صاحب ہیں. خوبصورت شامیانہ ہو, میلا کچیلا نہ ہو, ٹیوب لائٹس فیوز نہ ہو جائیں, صاف ستھری ہوں, بلب بڑے بڑے ہوں, روشنی خوب ہو, چھنڈیاں لگائی جائیں, قمقمے لگائے جائیں, گملے رکھے جائیں, اچھے اچھے پودے ہوں, پیڑ ہوں, ایک تخت بچھایا جائے, اس پہ قالین, اس پہ کرسیاں رکھی جائیں, فرش بچھایا جائے, زمین پہ کرسیاں نہ رکھی جائیں, دل بھر کے سجاوٹ ہو. آ گئے منسٹر صاحب, افتتاح کیا, بڑا مجمع ہوا, جلسہ ختم ہو گیا, منسٹر صاحب چلے گئے, لوگ بھی چلے گئے. اب راستہ رکا ہوا ہے ٹریفک کے لیے, شامیانے والا آیا, اپنا شامیانہ لپیٹ کے لے گیا, لائٹ والا آیا, اپنی ٹیوب لائٹس لے گیا, قالین والے آئے, اپنا قالین لے گئے, تخت والے آئے, اپنا فرنیچر لے گئے, کرسی والے کرسیاں لے گئے. کل تک جہاں بہار تھی وہ اجاڑ ہو گیا. تو ہم نے پوچھا یہ سب یہاں سے ہٹ کیوں گیا؟ آپ کو معلوم نہیں, وہ آنے والے تھے, ان کے لیے سب کچھ سجایا تھا, وہ چلے گئے, اب یہ سب اجاڑ ہو گیا. اگر یہ کائنات محمد کے لیے بنی تھی تو اللہ جب وہ چلا گیا تو اب کیوں سجا ہوا ہے؟ یہ شامیانہ کیوں لگا ہوا ہے؟
یہ اقوام عالم کے لیے لگا ہے، یہ کس کے لیے تم نے سجایا ہوا ہے؟ یہ چاند کو اس لیے روکا ہوا ہے کہ روس اور امریکہ کے راکٹ اس پہ جائیں، وہاں جا کے بمبارڈ کر دیں۔ یہ کاہے کے لیے تو نے سارے سمندر اور یہ فضائیں اور ہوائیں باقی رکھی ہیں؟ جن کے لیے بنایا تھا وہ تو جا چکے، یا تو پھر یہ مان لو کہ وہ مرے نہیں، موجود ہیں، وہ یہی ہیں جن کے لیے بنی ہے دنیا۔ کہیں وہ تو اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں، قبر تو ہم دیکھتے ہیں جا کے حج کرنے کے بعد مدینے جاتے ہیں، وہ تو جا چکے۔ تو پھر تو نے کہا کیوں تھا کہ ہم نے محمد کے لیے سجایا ہے؟ تو کہا اسی لیے اللہ نے آواز دی، وہ تو پہلا محمد تھا، اس طرح کہ ہم نے 12 محمد بنائے۔ ہمیں اس وقت تک اس دنیا کو سجائے رکھنا ہے جب تک کہ ایک ایک محمد نہ آ جائے۔ 11 آ چکے، 12واں آنے والا ہے، اس لیے یہ کائنات سجی ہوئی۔ اس دلیل سے کسی کو انکار ہے؟ ہم گناہگار انسانوں کے لیے دنیا سجی ہوئی ہے؟ نہیں، مہمان خصوصی کے لیے سجاوٹ ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کو آنا ہے جب تک کہ وہ نہ آ جائے، جب تک کہ وہ نہ آ جائے۔ اب یہاں پہ ہم تقریر کو روکتے ہیں، کچھ چیزیں چونکہ تمہید میں سمجھانا ہوتی ہیں، اس لیے ایک منزل سے گزر کے قریب ہونا پڑتا ہے۔ دیکھیے، دنیا کے سارے انسان کیا سب آرام اور سکون سے ہیں؟ نہیں، دنیا کی کوئی قوم، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اور تکلیف بھی ایسی تکلیف جو اس کے قریبی انسان نے اسے پہنچائی ہے۔ دنیا میں عدالتیں بنی ہوئی ہیں، لوگ جا کے انصاف مانگتے ہیں، ہم پر یہ ظلم ہوا، جج صاحب انصاف کیجیے۔ اگر جج صاحب کیس کو سمجھ گئے، وکیل صاحب ہائی کورٹ پنجاب بیٹھے ہیں، ندیم شبلی صاحب، آپ دیکھیں پنجاب کا محرم چھوڑ کے آئے ہیں ہماری مجلسیں کرنے۔ اب ان محبتوں کو ہم کہاں رکھیں اور اپنے احباب کو بھی لائیں؟ اور پچھلے سال نہیں آئے تھے تو موبائل پہ تمام مجلسیں سنی، ٹیلی فون کے ذریعے، اب کی ماشاءاللہ آ گئے۔ وکیل صاحب بیٹھے ہیں، برا نہ مانیں، اگر مخالف پارٹی نے کسی طرح کیس کو کمزور کروا دیا تو انصاف تو نہ ہو پایا۔ تو کیا دنیا کی کوئی عدالت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس عدالت میں سچا انصاف ہوتا ہے؟ کوئی دنیا کی عدالت، کسی بھی ملک کی، کسی بھی قوم کی، بہت فیئر، مغرب کے ممالک کی عدالتیں بہت صاف ہیں، عدلیہ وہاں کی بہت صاف، پھر بھی یہ امکان ہے کہ عدل نہیں ہوا۔ جس کے ساتھ عدل ہو گیا اسے حق مل گیا، اور جس کے ساتھ عدل نہیں ہوا اسے حق نہیں ملا اور وہ مر گیا، تو کیا وہ حق سے محروم ہو گیا؟ بھائی یوں ہی سوچ لیں، کروڑوں انسان مظلوم مر گئے اور ان کو ان کے حقوق نہیں ملے، لاکھوں انسان بھوکوں مر گئے، ان پہ ظلم ہوا، میدان جنگ میں ظلم ہوا، ناگاساکی جاپان میں ایٹم بم گرا دیا امریکہ نے، لاکھوں انسان جھلس کے مر گئے، اب تک جاپان رو رہا ہے۔ پوری دنیا میں آج بھی دیکھ لیں، جہاں جہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں، مظالم ہو رہے ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، کون سی عدالت انہیں انصاف دے گی؟ حاکم ہے اللہ، عادل ہے اللہ، جب عادل وہ ہے تو وہ عدل کیوں نہیں کر رہا سارے مظلوموں کے ساتھ؟ تو اسلام اور قرآن جواب دیتا ہے کہ جس کے ساتھ یہاں عدل نہیں ہوتا وہاں عدل ہوگا۔ تو وہاں کا اشارہ جب آپ نے کیا تو وہاں کا نمائندہ جو عدل کرنے آئے گا، تو
اس لیے ایک کو آنا ہے. اب سمجھے؟ جو مظلوم مر گئے ان کی داد رسی کے لیے ایک کو آنا ہے. تو پہلا جملہ جو آتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہیں سے تو بات شروع ہو. پہلا تعلق جو ان کا ہوتا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے. جب وہ آئیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اسی طرح جس طرح ظلم سے دنیا بھر گئی ہوگی. یہ تو جملے بچوں کے سنے ہوئے ہیں نا. وہ آئیں اس لیے آئیں کہ جو محروم رہ گئے ان کی داد رسی کو آئیں، ورنہ وہ پھر عادل نہ رہے گا. اس کو انصاف دلوانا ہے. اسی لیے ایک ایسے نمائندے کو رکھا گیا ہے کہ دنیا کے یہ انسان اللہ کے احکامات کے خلاف جب سرزنش کر لیں، بغاوت خدا سے کر لیں، تو انہیں سزا دینے کے لیے اسی دنیا میں ایک نمائندہ آئے. آپ کہیں گے اس کے لیے تو محشر ہے، قیامت ہے. بھائی قیامت دوسرا مسئلہ ہے. قیامت میں روحوں سے سوال ہوگا، جسموں سے نہیں. اس جسم و جسمانیت کے ساتھ جو مظالم کیے گئے ہیں ان میں فیصلہ ہو اسی دنیا میں، اسی زمین پر. پہلے یہاں کا فیصلہ ہو جائے، پہلے یہاں کا عدل ہو جائے. اب دوسرا رخ تھا، اب یہ ایک اور رخ دیکھیے گا، اس پہ بھی غور کیجیے. تمیدی تقریر ظاہر ہے کہ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ ہمارا موضوع واضح سے واضح تر ہوتا جائے. ایک کتاب، آخری کتاب قرآن اللہ نے نازل کی. اس سے پہلے توریت، زبور، انجیل، پھر قرآن. اور ہر نبی کو ایک ایک صحیفہ دیا. تمام انبیاء صحف کے مالک. اور اس نے اپنی بھیجی ہوئی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ اس دنیا کو کس طرح چلانا چاہیے. یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا دستور ہے. سارے انسانوں نے دستور بدل دیے. توریت والے توریت کے کہنے پہ نہیں چل رہے، انجیل والے انجیل کے کہنے پہ نہیں چل رہے، زبور والے زبور کے کہنے پہ نہیں چل رہے. مجھے نہیں معلوم چوتھی کتاب پر چل رہے ہیں یا نہیں، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ چیزوں پہ چل رہے ہوں اور کچھ پہ نہ چل رہے ہیں. سب کچھ چھوڑیے، ایک چھوٹی سی مثال دے دیں. قرآن میں سود تو حرام ہے نا. مجھے نہیں معلوم کہ اسلامی ملک قرآن پہ چل رہے ہیں. کچھ ایک آدھ چیزیں تو مس ہو گئی ہیں. ہاں میں نے ایک آدھ کہا تھا کہ ذرا زیادہ برا نہ مانے آپ لوگ، ورنہ بہت کچھ. بھائی انصاف سے بتائیے، جو خدا اپنے نظام پر اس دنیا کو چلانا چاہتا تھا، کیا وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے نظام پہ یہ دنیا چلے؟ آپ اپنی پسند کو تو اولا رکھیں اور اللہ کی پسند ابتر ہو جائے معاذ اللہ، تو وہ کسی بات کا انتظار کر رہا ہے نا. تو جس طرح آپ منتظر ہیں اسی طرح وہ بھی منتظر ہے، اسی طرح مہدی بھی منتظر. اللہ کو بھی انتظار ہے کہ اب تم اپنی دنیا چلا کے دیکھ لو. اب تم اپنی دنیا چلا کے دیکھ لو. ایک دن وہ آئے گا کہ ہم تمہیں دکھائیں گے خدائی نظام کیسے چلتا ہے. خدائی نظام کیسے چلتا ہے. پروردگار شروع سے ہی جب سے آدم آئے تھے اسی دن سے تو نے یہ کیوں نہیں مقرر کر دیا تھا کہ تیرا ہی نظام چلے. سوال میں سوال تو نکلتے ہیں بھائی، چاہے الجھن بڑھ جائے ہم کیا کریں. 1,24,000 انبیاء تو نے ان انسانوں کو سدھارنے کے لیے بھیجے. اول منزل میں کیا معاذ اللہ تیری طاقت میں کوئی کمی تھی؟ تیری قدرت میں کوئی کمی تھی؟ کروڑوں فرشتے تیرے پاس،
اربوں فرشتے تیرے پاس، آخر وہاں کا بھی نظام تو چلا رہا ہے نا؟ وہاں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، وہاں کوئی بغاوت نہیں ہوتی، وہاں کوئی جنگ نہیں ہوتی، وہاں کوریزی نہیں ہوتی، وہاں بے انصافی نہیں ہوتی۔ تو جب وہاں کا نظام اتنا اچھا چل رہا ہے، جو نظام ہمیں نہیں نظر آتا کہ وہ اوپر ہے کہ نیچے کہ کہاں ہے، قرآن میں ہے، اس سے انکار نہیں، قرآن میں وہ نظام ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں دو عالم، تو ایک عالم نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اسی طرح یہاں کا بھی نظام چلا دیتا، کیا مشکل تھا؟ ساری کائنات کو تیرے فرشتے چلا رہے ہیں، تو نے ہی تو کہا ہے کہ ایک فرشتہ ہواؤں پہ مامور ہے، ایک فرشتہ پانی پہ مامور ہے، ایک فرشتہ آگ پہ مامور ہے، کچھ حاملین عرش ہیں جو عرش کو اپنے کاندھے پہ اٹھائے ہیں، چاند اور سورج اور ستاروں کو ملائکہ چلا رہے ہیں، ایک آسمان سے لے کر 7 آسمان تک، لو اور کرسی تک ایک نظام ہے تیرا جو چل رہا ہے، قاب قوسین او ادنیٰ تک، کہ جہاں جبریل کی حد ختم ہوتی ہے اس کے بعد بھی تیری ایک کائنات ہے، کہ جہاں کے حاکم کو بلا کے تو نے کہا یہ فرشتوں کی حد ختم ہوئی، اب تمہاری حد شروع ہوئی۔ تو جب وہاں کا نظام تیرا اس طرح چل رہا تھا تو اسی حاکم سے کہتا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، فرشتے آئیں گے اور سارا انتظام ہو جائے گا۔ کیا مشکل تھا پروردگار؟ نبی نے کہا نماز پڑھو، کچھ نے پڑھی کچھ نے نہیں پڑھی۔ یہ تو تیرا نظام کیسا ہے؟ تیرا کہا کوئی مان رہا ہے، کوئی نہیں مانتا، اور پھر اس میں بھی مسئلہ، کوئی یوں پڑھے تو کوئی یوں پڑھے، پتہ نہیں تو نے کیا بتایا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو نے کیا بتایا، فیصلہ نہیں ہو پا۔ اگر صحیح تو یہ نظام رائج کروا دیتا جبریل امی یا میکائیل کے ذریعے تو اس میں اختلاف نہ ہوتا، اور کوئی چھوڑتا نہ، اس یہودی نہیں پڑھ رہے، عیسائی نہیں پڑھ رہے، زیادہ اکثریت ان کی ہے جو نہیں پڑھ رہے، تو کیا تیرے اختیار میں نہیں تھا کہ تو اس کو رائج کر دے؟ تیری عبادت، تیری اطاعت، تیرا سجدہ، کچھ نے کیا کچھ نے نہیں کیا، کچھ نے انکار کر دیا، خود تیرے ہاں شیطان نے انکار کر دیا، تو نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ کہا تو پھر سوچ لو، جب اس کو چھوڑ دیا، جب سب سے بڑے کو چھوڑ دیا تو چھوٹوں سے کیا مطلب؟ تو پھر کچھ سمجھا دے۔ تو ہی کہتا ہے پروردگار کہ ہر انسان پہ ہم نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک دائیں ایک بائیں، ایک نیکی لکھتا ہے ایک بدی لکھتا ہے، اس میں بھی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، صبح ہوتے ہوتے وہ جا رہے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ طے ہے کہ ہر انسان پہ 4 فرشتے ہیں۔ بھائی جلدی جلدی بولیے گا، پوری دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ کتنے؟ 6 ارب۔ 6 ارب انسان ہیں، تو 6 کو 4 سے ضرب دیجئے، 24 ارب فرشتے تو صرف آپ پر لگے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا نظام ہے تیرا کہ ایک ایک انسان کی نگرانی، اتنا قیمتی ہے انسان کہ 4 فرشتے تو نے ڈیوٹی پہ لگائے ہوئے، باڈی گارڈ ہیں ہر انسان کے ساتھ۔ شان تو دیکھو انسان کہ ملائکہ خادم بنے ہوئے ساتھ چل رہے ہیں، نوٹنگ کرتے ہوئے، وزیر اعظم کے ساتھ ڈائری لے کے چلتا ہے، اس کا پی اے، اب کہاں کا پروگرام ہے، اب کہاں ہوائی جہاز سے بیٹھنا، اب کہاں اترنا۔ یہاں ہر انسان وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اس کا پورا ٹائم ٹیبل لکھا جا رہا ہے، رات کے 2 اور دن کے 2 اور اس کے بعد جب وہاں پہنچے اندھیرے گھر میں تو وہاں بھی استقبال کے لیے 2۔ کیا شان ہے انسان کی پروردگار، جب 24 ارب فرشتے تو اس روئے زمین پر بھیج کر ڈیوٹی لگا رہا ہے، ایک اور سب پہ لگا دیتا، اس کا کام صرف یہ ہوتا کہ صبح کو سو رہے ہیں،
جیسے ہی اذان ہوئی مارٹن روڈ میں، اس نے کہا اٹھو بھائی چلو صبح کی پڑھو، چلو صبح کی پڑھو۔ اس نے کہا ہاں سردی بہت ہے، مجھے کریں گے ٹھنڈا پانی ہے، سردی میں وہاں جائیں، سونے دو، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی، اتنی رات کو تو سوئے تھے ٹی وی دیکھ کے میچ دیکھ کے، پھر اٹھانے کے لیے آئے، اچھا نہیں اٹھو گے، روح قبض کرتے ہیں، گلا گھوٹیں گے، ختم زندگی اگر آج کی نہیں پڑی صبح کی۔ اچھا بھائی پڑھتے ہیں ٹھنڈا پانی دور جو کچھ سردی، اب وہ پیچھے لگا ہوا ہے کھدیرتا ہوا آ رہا، جلدی جلدی پڑھی، جلدی نہیں قاعدے سے، ہم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب وہ فرشتہ کھڑا ہوا، ہر ایک کا ایک فرشتہ کھڑا نماز پڑھوا رہا ہے، آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، زہر کی اذان ہو، اٹھیے صاحب زہر کی پڑھ کے، چلیے ساتھ میں ہمارے، پڑھوا لایا، جیسے مکتب میں بچوں کو لے کے بزرگ جاتے ہیں، عصر کی پڑھوائی، مغرب کی پڑھوائی، عشاء، رمضان آیا خبردار پردے کے پیچھے کچھ نہ ہو، ہم ادھر بھی ہیں ہم ادھر بھی، پورے روزے رکھنے، بہانہ کوئی چلے گا نہیں، ورنہ روح قبض کر لی جائے گی۔ موت کے خوف سے کون نہ نمازیں پڑھتا اور کون نہ روزے رکھتا اور کون نہ زکوٰۃ نکالتا اور کون نہ خمس دیتا، عدل ہی عدل پوری دنیا میں ہو جاتا، ایک ایک فرشتے سے کام لے لیتا، جب 4 یہ ہیں 2 قبر میں ہیں 6 یہ ہیں تو ایک اور کا اضافہ، ساری دنیا کا نظام صحیح ہو جاتا۔ تو اس نے آواز دی چھوٹے سے جملے میں، لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں جبر نہیں ہے، ہم نے اسے خود مختار بنایا۔ اللہ بھی انسان کی خود مختاری، اختیار ساری کائنات کا دے کر صرف آزمایا ہے، امتحان کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، لیکن جب امتحان ہو چکا ہوتا ہے تو پھر فیصلے کی گھڑی آتی ہے، اسی فیصلے کا نام امام مہدی ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اب کون کامیاب ہوا اور کون نہیں کامیاب ہوا، فیصلہ تو وہ سنائیں، فیصلہ آ کے وہ سنائیں، اور پھر وہ فیصلہ سننے والا ہوگا، اس لیے کہ ہم کچھ چیزوں کے محتاج ہیں، ہم ٹھنڈی ہوا کے محتاج ہیں، پنکھا نہ چلے، اے سی نہ چلے، مشینوں کے محتاج ہیں، بغیر اس کے کام نہیں چلتے، سواریوں میں ہم ہوائی جہاز کے محتاج ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے ہم کتابوں کے محتاج ہیں، استاد کے محتاج، یعنی ہر جگہ ہم لاچار ہیں، پھر بھی اللہ میاں کے سامنے اکڑے ہوئے ہیں۔ بچپن میں ماں باپ کے محتاج، اٹھا کے ادھر سے ادھر ڈال دیں، ادھر سے ادھر پھینک دیں، نہ اتنی طاقت کے اٹھ سکیں، نہ خود سے پانی پی سکیں، نہ خود سے کھا سکیں، کوئی کھلائے کوئی پلائے، بچپن میں ایسے محتاج، جوانی میں محتاج، اور بڑھاپے میں پھر بچپن واپس پھر ویسے ہی محتاج کہ کوئی اٹھائے کوئی چلائے کوئی پھرائے، اتنی محتاجی ہے انسان کی، پھر بھی اکڑ ہے۔ اللہ اکبر، غور کریں نا، اکڑ ایسی، محتاجی ایسی، تو اس نمائندے کو بھیج کر ہم تمہیں یہ بتائیں گے کہ ہمارا یہ نمائندہ کائنات کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ حدیثیں میں پڑھوں گا، راویوں کے نام بتاؤں گا کہ جب وہ آئیں گے تو آفتاب کی روشنی کی ضرورت نہیں رہے گی، ہے حدیث ہے، سب نے لکھا، روشنی تو وہ پھیلائیں گے۔ اور آج قرآن میں جہاں جہاں لفظ نور آیا ہے اس کے معنی لوگ نہیں بتا پا رہے، اس دن اللہ بتائے گا کہ ہم نے جو بار بار قرآن میں یہ کہا نور علی نور، تو تم سے لفظ نور سمجھے، لفظ نور سمجھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ نون کے 50 ہیں، واو کے 6، 56، رے کے 200، 256 میں امام پیدا ہوئے۔ نور کے لفظ سے تاریخ ولادت نکلتی ہے، ایسے نور ہیں وہ
یعنی امام کی تاریخ آسانی سے آپ ولادت کا سن یاد رکھیے، بچے تمام یاد رکھیے۔ نون کے 50 ہوتے ہیں، واو کے 6، 56، رے کے 200، 256 میں امام کی ولادت۔ لفظ نور سے تاریخ نکالی گئی اور نکل آئی سامنے کی بات، 256 میں پیدا ہوا۔ ایسا نور مجسم، اور تم سائنس کی ایک ایک چیز کے محتاج، سائنس کی ہر ترقی ان کے آتے ہی جامد ہو جائے، دم توڑ دے گی۔ یہ فضا کے ہوائی جہاز، یہ ٹینک، یہ توپ، یہ تلوار، کوئی آلات سائنس کام نہیں کریں گے، اور دنیا کے جتنے علوم ہیں سب فنا کر دیے جائیں گے۔ نہ فقہ کا علم رہے گا، نہ علم کلام رہے گا، نہ فلسفہ رہے گا، نہ منطق رہے گی، نہ میتھمیٹکس، نہ سائنس، سب ایسے غائب ہو جائیں گے کہ جیسے تھے ہی نہیں۔ کیوں؟ امام مبین میں ہم نے کائنات کا ہر علم رکھ دیا۔ معنی بتائے گا اللہ کہ اس کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فقہ کی کتاب پڑھ کر فیصلہ کریں۔ جو ہم نے کہہ دیا یہ ہے فقہ، جو ہم نے کہہ دیا یہ ہے علم کلام، جو ہم نے کہہ دیا یہ ہے فلسفہ۔ یعنی کائنات کی کسی چیز کے محتاج امام مہدی نہیں ہوں گے، کائنات ان کی محتاج ہوگی۔ اور امام کی ایک تعریف یہ ہے کہ امام عوام سے احتیاج نہ رکھے بلکہ عوام اس کے محتاج ہوں، اسے کہتے ہیں امام۔ ایسا نہ ہو کہ امام کسی بچے کے جواب کا محتاج ہو، کہ امام بچے سے یہ کہے پھسلن ہے کہیں بارش میں گر نہ جانا پھسل کے، اور بچہ کہے میں تو گرا گرنے دیجئے، آپ نہ گر جائیے گا، اگر آپ گر گئے تو پوری قوم پھسل گئی۔ دکھاتے ہیں اس جملے کے فلسفے کا محتاج ہے انسان۔ بچہ بھی جواب دے سکتا ہے، دلیل قائم کر سکتا ہے۔ ہمارا امام جسے آنا ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، سواریاں اس کی اپنی، جسے آپ ہوائی جہاز کہہ رہے ہیں اس کا نام آپ نے ایروپلین رکھا ہے، سواریاں ان کے پاس موجود ہیں۔ آپ جسے پانی کا جہاز کہہ رہے ہیں، بحری بیڑے کہہ رہے ہیں، وہ ان کے پاس موجود ہیں، وہ ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں، وہ مشین سے نہیں چلتے۔ تاریخ سے پوچھنا ہو تو سلیمان سے پوچھو کہ تخت سلیمان ہوا کے دوش پہ کیسے اڑتا تھا، سلیمان پرندوں کی بولیاں کیسے، یہ نمونے سب خدا پہلے دکھا چکا تاکہ انسان کو قبول کرنے میں تکلف نہ ہو۔ سب انجیل، تورات، زبور اور قرآن میں موجود ہے، تاکہ تم دیکھو محاورہ نہیں ہے صرف کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے۔ یہ محاورہ سمجھانے کے لیے حدیث کا سب سے عمدہ محاورہ ہے کہ جب وہ آ جائیں گے تو شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ یہ لطیفے بچوں کو پہلے سمجھائے جاتے تھے کہ شیر نے بکری سے کہا یہ ہمارا گھاٹ ہے، ہم تجھے پانی نہیں پینے دیں گے، کہانیاں ہیں۔ انسانوں کو سمجھانے کے لیے حدیث میں یہ جملہ ہے۔ مطلب یہ کہ آج آپ کے سامنے کیا مسئلہ ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے۔ جو زیادہ طاقت رکھ رہا ہے وہ زیادہ پانی کو قبضے میں رکھ رہا ہے، اور جو کمزور ہیں وہ اپیلیں کر رہے ہیں ہمارا پانی چھوڑ دو۔ لیکن جب وہ آ جائیں گے، یہ پانی کی مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ پانی اللہ کا تخلیق کیا ہوا ہے، اور اس نے کہا تھا صالح پیغمبر کے زمانے میں کہ جتنا حق اس پر انسانوں کا ہے اتنا ہی اونٹنی کا بھی ہے، لیکن انسانوں نے جانور کے حق کو تسلیم نہیں کیا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ قصہ قرآن میں موجود ہے، اور یہ سورہ عید کے دن پڑھا جاتا ہے، عید کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، والشمس والضحیٰ۔
اس کا بھی ایک تعلق ہے کہ عید کے دن کیوں پڑھا جاتا ہے یہ اونٹ والا سورہ. ناقے سے کیا ربط ہے؟ عید کے دن کا ناقے سے کیا ربط ہے؟ بہت سی باتیں. یہ پانی اور پیاس کا کیا ربط ہے عید کے دن؟ قرآن عدل الہی کا نمونہ ہے. وہ بار بار اپنی عبادت میں بھی انسان سے تقاضا کرتا ہے عدل کو نہ بھولنا. عدل کی راہ سب سے مشکل راہ. تمام انبیاء اور ائمہ کے لیے یہی وہ منزل تھی کہ جہاں عوام نے اعتراض پر اعتراض کر دیے، جہاں کسی امام یا پیغمبر کی کسی بات پر اعتراض ہو جائے، سمجھ جائیے کہ یہ عدل نبوت کو نہیں سمجھا، یہ عدل امامت کو نہیں سمجھا، اور یہ اعتراض نبی اور امام پہ نہیں ہے، اللہ پہ جا رہا ہے. اور اس کو میں کئی بار سمجھا چکا ہوں یہاں کے عشروں میں مثال دے کر کہ اللہ نے شیطان کو کیوں چھوڑ دیا اور اسے سزا کیوں نہیں دی. جب اس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا تو وہ اپنی قدرت سے، اپنے جبروت سے سجدہ کروا سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں کروایا؟ اس لیے نہیں کروایا کہ جیسے ہی وہ اس کی پیشانی کو پکڑ کے جھکاتا آدم کے سامنے، کر سجدہ، جا نہیں سکتا یہاں سے بغیر سجدہ کیے، تو اکڑ کے کہتا نہیں بس چلا مجھ پہ تو ظلم سے سجدہ کروایا. اللہ ظلم اپنے پاس نہیں رکھتا، اللہ ظالم نہیں ہے. یہ کائنات صرف اس لیے چلی جا رہی ہے اپنی مرضی سے کہ وہ ظالم نہیں ہے. وہ ظالم نہیں ہے. صرف ایک ہی بات تو کہلوانا ہے اللہ کو ان انسانوں سے کہ اس کا اقرار کرو کہ ہم نے 1,24,000 جو انبیاء بھیجے انہوں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا. چونکہ میں ظلم نہیں کرتا اس لیے میرے انبیاء ظلم نہیں کرتے، اس لیے میرے اولیاء ظلم نہیں کرتے. سب سے بڑی مثال انبیاء اور اولیاء کی یہ ہے پہچان. سچا نبی کون ہے؟ سچا ولی کون ہے؟ سچا اللہ والا کون ہے؟ ایک پل کو بھی اس سے ظلم نہ ہو. یہی تو کمال ہے، یہی پہچان ہے. آپ اگر پہچاننا چاہیں تو اس لمحے پہ پہچان لیجئے سچے امام کو. بیعت ہو رہی تھی، اجتہام تھا، لوگ ٹوٹے پڑ رہے تھے کہ نہج البلاغہ میں علی کو کہنا پڑا کہ وہ اجتہام ہوا بیعت کرنے کے لیے کہ میرے پیر کے انگوٹھے چھل گئے اور اس بھیڑ میں حسن اور حسین کچل گئے. اتنا مجمع تھا، ٹوٹے پڑ رہے تھے لوگ بیعت کرنے کے لیے. میری بیعت کرنے کے لیے مجمع ٹوٹا پڑ رہا تھا. سبھی آ رہے تھے، علی سب کو پہچان رہے تھے، اب کون آیا، اب کون آیا. اور ایک بیعت کر کے جانے والا آواز تھی واپس آ. ابن ملیم پھر بیعت کر. 3 بار بلایا کہا پھر بیعت کر. یہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا. جب چلنے لگا آخری بار تو صاحب سے مڑ، یہ ہے میرا قاتل، یہ ہے میرا قاتل. بس تلواریں کھینچ لی. مولا اس کو مار دیجئے، اسے قتل کر دیجئے. کہا کیوں قتل کر دوں؟ کیا جرم ہے اس کا؟ کیا اس کی خطا ہے؟ ابھی اس نے مجھے قتل کہاں کیا، کس بات کی سزا دوں؟ مزاج ملائیے، مزاج ملا. اس کو سب کی قسمتوں کا حال معلوم ہے کہ کون سا انسان دوسرے انسان پہ ظلم کرے گا، لیکن نہ رزق بند کرتا ہے نہ موت دیتا ہے، آزادی سے جینے دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے. پتہ ہے نمرود کیا کرے گا، فرعون کیا کرے گا، یزید کیا کرے گا، حامان کیا کرے گا، شداد کیا کرے گا، مگر جینے دیتا ہے، حکومتیں دے دیتا ہے، پہلے سزا نہیں دیتا. اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں ملتی. اسے کہتے ہیں امام عادل. اس نے ابھی اقدام کہاں کیا کہ میں اس کو قتل کروں. اسے کہتے ہیں امام جو اپنے قاتل کو پہچانے اور چھوڑ دے، جو اپنے قاتل کو پہچان کے چھوڑ دے. فرات کے گھاٹ پہ صفین میں قبضہ ہو گیا. پانی بند کر دیا گیا. علی کے لشکر کا حسین کو بلایا، کہا بیٹا تم مختصر سا لشکر لے کے جاؤ،
اجازت میں دیتا ہوں، اگر وہ تلوار چلائیں تو تم لڑ لینا، لیکن یہ پیاسا لشکر مر جائے تو پانی لے کے آؤ۔ حسین گئے۔ دیکھیے فرات جو ہے، ظاہر ہے کہ تقریر میں جغرافی بھی سمجھانا پڑتی ہے تھوڑی سی۔ فرات کربلا میں بہتی، کوفے سے نکلتی، لیکن جب آپ شام جائیں گے اور شام سے 7-8 گھنٹے کے فاصلے پہ ایک اور شہر ہے رقہ، جب رقہ آپ پہنچیں گے تو رقہ کے پل کو جب پار کر کے صفین کے میدان میں آپ جائیں گے تو بیچ میں فرات کا پل آئے گا۔ شام میں بھی فرات بہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فرات جو ہے وہ بیت المقدس سے ایک پہاڑی سے نکلتی ہے اور وہاں سے بہتی ہوئی فلسطین سے ہوتی ہوئی شام ہوتی ہوئی فرات عراق تک آ کے ایران سے نکلتی ہوئی پھر جا کے سمندر میں گر جاتی ہے۔ تو گھبرائیے گا نہیں کہ شام کے ملک میں فرات کے کنارے سے صفین کی لڑائی ہوئی تھی۔ میں تو دیکھ کے آیا ہوں پورا میدان، اس کا سفر نامہ بھی میں نے لکھا ہے، آپ اسے پڑھیں گے، شام کا سفر نامہ، اس میں تفصیل میں نے لکھی ہے۔ اس فرات میں جا کے ہم نے ہاتھ منہ بھی دھویا، پانی کو قریب سے چھو کے بھی دیا۔ حسین گئے، فتح پائی، مشقوں میں پانی بھروایا حسین نے، کاندھوں پہ مشق رکھ کر اصحاب علی شان سے چلے، گھاٹ پر جتنے سپاہی تھے سب کو بھگا دیا اور قبضہ علی کے سپاہیوں کا فرات کے گھاٹ پہ ہو گیا۔ جیسے ہی علی کے اصحاب نے اور سپاہیوں نے گھاٹ پہ قبضہ کیا فرات کے، کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا انہوں نے ہمارا پانی بند کیا تھا، اب ہم انہیں پانی نہیں لینے دیں گے۔ یہ بات علی کے کانوں تک پہنچ گئی، کہ خبردار ایسا مت کرنا، انہوں نے تمہارا پانی بند کیا، ہم ان کا پانی نہیں بند کریں۔ جو وہاں سے پانی لینے آئے اس سے تعرض نہ کرنا، پانی لے جانا۔ آپ نے دیکھا آج جو اقوام متحدہ کہہ رہا ہے علی کا طرز حکومت اپناؤ، علی کے طرز حکومت میں کسی کا پانی نہیں چھینا جاتا، اور وہی حکومت کا طرز لے کے علی کا پوتا آنے والا ہے اور اسی طرز کو رائج کرے گا جو یہاں کا موضوع ہے۔ حسین پانی لے کے چلے، راستے میں کچھ سپاہی جب تک جنگ تھی تو پیاس سے تڑپ رہے، دیکھا ایک شخص جہاں بلب ہے پیاس، اس کی آواز پر حسین رک گئے، کہ ٹھہرو اس کو پانی پلا لیں پھر چلتے ہیں۔ یہ پیاسا بہت، گھوڑے سے اترے، اپنے ہاتھ سے بش کا دہانہ کھول کر جامعہ لبریز کر کے اس کو پلایا۔ جب اس نے پانی پی لیا سیر ہو گیا، کہا اور چاہیے، اگر پیاس نہیں بجھی تو اور پانی، کہا نہیں سیر ہو گیا۔ جب پانی اس نے پی لیا تو حسین نے کہا یاد رکھیے گا عاشور کے دن اے شمر، حسین کا یہ پانی پلانا، اسے کہتے ہیں امام عادل، یہ ہے امام عادل۔ قرآن کا حکم کہ پانی پر ہر انسان کا مساوی حق ہے، مذہب اور ملت میں پانی تقسیم نہیں ہوتا۔ آج آپ کے ملک میں پانی بہت بڑا مسئلہ ہے، دریاؤں کا بہت اہم مسئلہ ہے، سارے دریا کشمیر سے نکل کے پنجاب میں آتے ہیں، ہندوستان میں پاکستان کا پانی روکا ہوا ہے، ایک مسئلہ ہے، تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور ایسے پوری دنیا میں پانی کا مسئلہ ہے، جب تک امام نہیں آئیں گے یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو کیوں نہیں عالم اسلام دعا کرتا کہ ہم حکومت کر کر کے عاجز ہوئے، اب آپ آئیے؟ اس کے معنی نہ بلانا یہ بتاتا ہے کہ ابھی انسان حکومت کرنے کی ہوس میں ہے، ورنہ سب الاجل الاجل کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے آئیے آئیے آئیے؟ اور حکم یہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کہو آئیے، جب تک تم بلاؤ گے نہیں وہ آئیں گے کیوں؟ جب کوئی بلانا ہی نہیں چاہتا خود سے کیوں آ جائیں؟ تڑپ تڑپ کے پکارو۔ اور ہم واقعات پڑھیں گے،
جب بلایا ہے محبت سے تو وہ آئے بھی، اور جب بلایا جاتا ہے تو آ بھی جاتا ہے۔ اور جو مسائل انہوں نے حل کیے ہیں، اب یہ فلسفے ہیں، امامت کے سوالات پیدا ہوں گے، ہم خود ہی سوال کریں گے، ہم خود ہی جواب دے دیں گے تاکہ مسائل آپ کی سمجھ میں آ جائیں کہ اگر وہ ہیں تو ان کے ہونے کا فائدہ کیا ہے، انسانوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ جس طرح آفتاب بادل میں چھپ جاتا ہے لیکن اندھیرا نہیں ہوتا، دن دن رہتا ہے، روشنی رہتی ہے، اسی طرح آفتاب بادل کے پردے میں رہ کر بھی انسانوں کو روشنی دے رہا ہوتا ہے، اسی طرح امام ہے، وہ پردے میں رہ کر بھی انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ دنیا کے نقشے کس طرح وہ آ کے بدل دیتے ہیں۔ حیران ہو جاتا ہے انسان، ابھی یہ نقشہ تھا، ابھی یہ نقشہ ہو گیا۔ نقشے تو دنیا کے آپ کے سامنے ہیں، جب میں سمجھاؤں گا تو آپ کو سب یاد آ جائے گا، ابھی کل تک کیا تھا اور آج کیا ہے۔ ابھی کل تک جو راج دلارے تھے آج وہ جانی دشمن ہیں۔ اب اس سے زیادہ اور ہم کیا سمجھائیں۔ یہ نقشے کون بدل دیتا ہے، یہ نقشے کون بدل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ چاہنے والے پکار کے کہتے ہوں بس مولا بہت ہو گئی، کچھ آ کے نقشہ بدل لیجیے، تو اس طرح نقشے بدل جاتے ہیں۔ اور وہ ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح خط لکھا اور خط لکھ کر یہ کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم تم سے غافل ہیں؟ نہیں، ہر آن تم ہماری نگاہ میں، اور یقین کرو یہ جملہ بہت قیمتی ہے آپ کے لیے، اسے بنا کے تعویذ گلے میں لٹکا لیجیے۔ اس جملے امام زمانہ کا یہ جملہ اپنے تعویذ میں لٹکا لیجیے۔ فرمایا کہ اگر ہم تم پر نظر عنایت نہ رکھتے تو آج اس روئے زمین پر تمہارا وجود نہ ہوتا، تمہیں فنا کر دیا ہوتا اس دنیا نے، تم جو باقی ہو لاکھوں دشمنوں کے درمیان میں، یہ ہماری نظر عنایت ہے، یہ ہماری نظر عنایت، ہم تمہیں ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ ہاں، جیسا کہ ابھی جعفری صاحب نے فرمایا کہ ہمارا سرپرست موجود ہے، ہمارا اور امام تمام انسانوں کا سرپرست ہوتا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ ہمارے سر پر، ہر دور کا امام سرپرست ہے۔ ہو گئی تقریر، وقت تقریباً کامل ہوا، تمہیدی تقریر تھی، کل انشاءاللہ عرض کریں گے تفصیل سے، اور اس کے بعد موضوع اپنی منزل تک پہنچے گا۔ حسین اپنے عہد میں سرپرست تھے، علی اپنے عہد میں سرپرست تھے۔ کہتے ہیں کہ عجیب نقشہ تھا 28 رجب کو کہ حسین کے گھر کے سامنے کی گلی میں بے انتہا مجمع تھا۔ بیوائیں اور یتیم بچے رو رو کے حسین سے کہہ رہے تھے ہمارا سرپرست اب ہمیں روٹی کون کھلائے، اب ہماری خبرگیری کون کرے۔ ایک فریاد تھی کہ ہمارا امام جا رہا، بڑا شور تھا، اور راوی کہتا ہے، اور یہ روایت جناب ام سلمہ سے بھی ہے، کہ جس دن رسول دنیا سے اٹھے اس دن مدینے میں اتنا گریہ ہوا تھا، یا پھر ہم نے اس دن دیکھا جس دن حسین مدینے سے نکلے۔ اللہ، بہو گئی تقریر، چند لمحوں کی زحمت، قافلہ آگے بڑھ چکا تھا۔ عباس چاہتے تھے کہ گھوڑے پہ سوار ہو جائیں کہ اس مسئلہ کا پردہ ہٹا، ایک کنیز سیاہ چادر اوڑے باہر آئی اور کہا شہزادے آپ کی مادر گرامی ام البنین آپ کو بلا رہی۔
عباس ماں کی خدمت میں آئے، کاماں رخصت کر چکی تھیں، پھر یاد کیا کہاں بیٹا ایک بہت ضروری بات کہنا ہے، اور وہ یہ کہ عباس تمہارے ساتھ یہ حسین نہیں جا رہا، یہ فاطمہ کی روح جا رہی ہے، یہ فاطمہ کی جان جا رہی ہے۔ اے عباس حسین کو میں تجھ سے لوں گی، حفاظت میں کمی نہ ہو۔ آنکھ سے چند آنسو عباس کے ٹپکے، باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، بدو جملے۔ تقریر ہوئی، کل مصاحب میں بھی ربط رہے گا انشاءاللہ، جیسا کہ ہر سال رہتا ہے کہ میں ربط کے ساتھ مصاحب پڑھتا ہوں۔ قافلہ آگے بڑھا، ایک گرد سی اٹھی، تیز گھوڑے تھے، اونٹ تھے، قافلہ آگے بڑھا، سرحد مدینہ سے، فصیل مدینہ سے قافلہ کچھ دور آگے بڑھ چکا تھا، اور آخری بار عباس نے، ہاتھ میں پرچم تھا، گھوڑے پہ سوار تھے، پورے قافلے کا طواف کیا کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں۔ پہلے آگے گئے، پورے قافلے کو دیکھتے ہوئے، اونٹوں کی قطاروں کو، پانی کی مشکیں موجود ہیں، غلام چل رہے ہیں، اسباب، چھولداریاں، قناتیں سب موجود ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سامنے سے ہو کر آگے آگے حسین چل رہے تھے، حسین کا طواف کرتے ہوئے پھر واپس ہوئے، پھر اس طرف سے نگرانی کرتے ہوئے پیچھے کی طرف۔ اب جو قافلے کے آئے تو دیکھا، عجیب عالم دیکھا کہ ایک بچی روتی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی بابا ایک بار تیز گھوڑے کو عباس نے پھر دوڑایا اور حسین نے کہا آقا قافلے کو روک دیجئے۔ کہا کیوں عباس، اب تو ہم چل چکے، تیاری سب مکمل تھی۔ کہا آقا قافلے کے پیچھے پیچھے سغرا روتی ہوئی آ رہی، سغرا آ رہی ہے، روکو قافلے کو روکو۔ حسین عباس کے ساتھ واپس چلے، دیکھا ام البنین، ام سلمہ، تمام بنی ہاشم کی بیویاں سغرا کو سنبھالے، قافلے کے پیچھے پیچھے، قافلے کے پیچھے پیچھے روتی ہوئی سغرا کو لیے۔ کیا بات ہے سغرا، ہم تو رخصت ہو چکے تھے تم سے۔ کہا بابا ایک بار اور علی اصغر کو دکھا دیا، میں اپنے ننھے بھائی کو ایک بار اور دے۔ اسی وقت غلاموں کو بلایا، کہا قناتیں لگا دو، رباب کا اونٹ لاؤ، یہاں پہ روکو، رباب کی سواری اتارو، ہماری اتارو۔ ناقے کو روکا گیا، کہا رباب سغرا آ رہی ہے، کہتی ہے ایک بار علی اصغر کو اور دکھا دو۔ سغرا آئی، علی اصغر کے قریب آئی، سغرا کی خوشبو پائی، ام رباب کے گوشت سے ہمک کر علی اصغر سغرا کی گود میں آئے، سغرا نے لپٹایا، پیار کیا۔ اب علی اصغر سغرا کے کاندھے سے لپٹے ہیں، بڑی دیر ہو گئی۔ حسین نے کہا سغرا قافلہ چلنے میں دیر ہو رہی ہے، لاؤ علی اصغر کو لاؤ۔ تو دو قدم سغرا پیچھے ہٹی، کہ بابا چھین کے نہ لیجیے گا، اگر اصغر خود آ جائے تو لے جائیے، میری گود سے چھینیے گا نا علی اصغر۔ کہا نہیں سغرا، ہم علی اصغر کو تمہاری گود سے چھین کے نہیں لیں گے۔ پھوپھی آئی، آؤ علی اصغر، کاندھے سے سر نہیں ہٹایا۔ ماں نے پکارا، علی اصغر نے سر نہیں اٹھایا۔ حسین ایک بار قریب آئے، جھک کر علی اصغر کے کان میں کچھ کہا کہ ایک بار علی اصغر چوک کر سغرا کی گود سے حسین کی گود میں آ گئے۔ کہا بابا یہ بتائیے میرے ننھے بھائی سے کیا کہہ دیا؟ کہ سغرا اتنا کہا ہے کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو کربلا میں ہرملا کا تیر کون کھائے گا اور محشر میں نانا کی امت کو کون بخشے؟ ماتم حسین حسین۔ مومن اکرام مسجد ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گی۔ جی کے عشرہ محرم کی امام بارگاہ شاہ نجف میں دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔
ظہور امام مہدی صلوات اللہ خصوصاً جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے، اور اس حدیث کو یاد رکھیں آپ حضرات کے عنوان کی اہمیت کیا ہے۔ فرمایا سرکار دو عالم نے، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا۔ ہم اس بات کا ثبوت دینا چاہتے ہیں ہمارے زمانے کا امام 12واں امام ہے، اور ہم یہ کوشش کریں گے اس عشرے میں کہ ہمارے سننے والوں کو امام کی معرفت حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارا ایک ایک بچہ پوری حضرت علی کی سوانح حیات کو رٹے ہوئے ہے اور ہر امام سے اچھی طرح واقف ہے۔ لیکن دیکھیے، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس طرح ہم 11 امام کی سوانح حیات جانتے ہیں اسی طرح 12ویں کی بھی جانتے ہیں۔ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضرت علی کی عمر 63 برس کی ہوئی۔ نقطہ آ گیا، میں کیا کروں، تقریر کا آغاز تھا اور نقطہ آ گیا، مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے جو آیا ہے نقطہ، اور کچھ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ علی کی عمر 63 سال ہوئی، امام حسن کی 47 سال، امام حسین کی 56 سال، چوتھے امام کی بھی 65 سال، پانچویں امام کی 52 سال، چھٹے امام کی سب سے زیادہ 70 سال، ساتویں امام کی 42 سال، آٹھویں امام کی 42 سال، نویں امام کی 25 سال، 10ویں امام کی 40 سال، 11ویں امام کی 28 سال، لیکن میرا یہ امام 1400 برس کی عمر۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اتنی ماشاءاللہ سے طویل حیات سے واقف ہے کوئی انسان؟ تو اگر اس میں کا کچھ حصہ بھی ہمیں 10 دنوں میں مل گیا تو کیا ہماری معرفت کا کہنا؟ کچھ حدیثیں درمیان میں آئیں گی، کچھ آیات کے حوالے آئیں گے، انہیں یاد رکھیے گا، کام کی باتیں ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مضمون واقعہ سے زیادہ معرفت کا یہ آپ عارف بن کر اس موضوع کو سنیں، اور یہی میری کامیابی ہوگی کہ آپ ان باتوں کو محفوظ کریں اور یاد رکھیں۔ دیکھیے، مولانا علی کے فضائل کی کوئی کمی نہیں ہے، اور جتنے کہیے میں پڑھتا ہوں، اشرے تشرے پڑھوں، سب نئے ہوں گے واقعات مولانا علی کے، اس لیے کہ ان سے زیادہ واقعات تاریخ میں کسی اور کو لکھے بھی نہیں۔ سب سے بڑی ذخیم سامانیات حضرت علی کی، لیکن ہمارا وہ امام جو ہمیں دیکھ رہا اور جس کے لیے یہ حدیث ہے کہ نہیں مرتا کوئی مومن جب تک کہ اپنی حیات میں امام کی 2 بار زیارت نہ کرے، لیکن نہیں اسے معلوم ہوتا کہ وہ امام سے ملا۔ کیا کہنا ان کی محبت کا کہ اپنے چاہنے والے کو 2 بار جمال دکھاتے ہیں، دیدار کراتے ہیں۔ ایک بار تو حیات میں ملتے ہیں اور ایک بار علی کے ساتھ بالی کے، یہ دوسری زیارت ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں حضور کی، کہ یہ پوری دنیا جسے عرض کہتے ہیں، جسے زمین کہتے ہیں، جہاں جہاں ملک آباد ہیں اور لوگوں نے زمینوں پر اپنا تصرف کیا ہوا ہے، اپنے مکان بنائے ہوئے ہیں، یا کوئی اور علاقے بنائے ہوئے، تو وہ دعوے دار ہے کہ یہ ملکیت ہماری ہے، حالانکہ وہ ان کی نہیں۔ یہ زمین جس پہ امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے، جاپان ہے، افریقہ ہے، انگلینڈ ہے،
یہ سب اگر یہ دعویٰ کریں کہ یہ ہماری زمین ہے تو یہ ان کی نہیں ہے. کسی ملک والے کی، کسی قوم کی یہ زمین نہیں ہے. اللہ کے فرمان کے مطابق قرآن کی روشنی میں ان جائے سے خلیفہ، ہم آدم کو اس عرض کا خلیفہ بنا رہے ہیں. یہ پوری عرض آدم کی ہے. اس لحاظ سے حضور نے فرمایا کہ جس زمین پہ متصرف ہو جائے انسان وہ تو ان کی ہے، لیکن جہاں جہاں زمینیں خالی پڑی ہیں، حضور کا فرمان حدیث سنا رہا، جہاں جہاں زمینیں خالی پڑی ہیں اور جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکے اور اس پہ آبادی نہیں کر سکے، جو خالی زمینیں پڑی ہیں اس پہ حق یا نبی کا ہے یا امام کا. اب یہ مثال ہے کہ حدیث کو سمجھنا کوئی آسان بات ہوتی نہیں ہے. جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. کراچی سے حیدرآباد تک آپ جائیں، صرف زیادہ دور نہیں بھی جا رہا، راستے میں دونوں طرف آپ کے بس کے سینکڑوں ہزار میل تک زمینیں 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 نظر آئیں. آپ میں سے کوئی بس سے اتر جائے اور انہیں زمینوں سے قبضہ کر کے کہیں ہم یہاں مکان بنائیں، تو کیا آپ مکان بنا سکتے ہیں؟ نہیں. سب کے لیے ایک ہی زمین ہے، پرمیشن لینی پڑے. ایسے بیٹھے ہوئے جیسے کچھ پتہ ہی نہیں، جانا کہاں سے آئے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، حیدرآباد دیکھا نہ دیکھیں، کچھ پتہ ہی نہیں. یہ قانون نہیں پتہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ سب کیا کچی عادت نہیں، اس سے تعلق تو نہیں رہتے ہیں. اس میں تو پرمیشن کی اجازت نہیں ہوتی. خدا نہ کرے ہم لوگ کچی آبادی والے ہوں، ہماری تو یہاں بھی پکی آبادی ہے اور وہاں بھی پکی. ہاں ایسے سنیں نبی کے زندہ امام پہ تقریریں ہو رہی ہیں تو مردہ دل سے نہ سنیے. تو وہ حق نبی کا ہوتا ہے یا امام؟ وہ زمین نبی کی ہے یا امام کی؟ نبی جہاں چاہے رہے، نبی جس زمین کو چاہے رہے. آدم زمینوں پہ چلتے ہوئے صفا اور مروہ تک آئے، نینوا تک آئے. جہاں جہاں آدم نے گھر بنایا کوئی زمین کی لاٹ نہیں کرائی، سب زمین ان کی تھی. وہ زمین کے مالک تھے. نوح اس زمین کے مالک تھے. کیا کہیں آپ دکھائیں گے کہ جب ابراہیم ہاجرہ کو لے کے آئے تو جہاں ہاجرہ اور اسماعیل کو اتارا اس زمین کو خریدا کسی سے جس پہ آج کعبہ بنا ہے؟ نہیں، ابراہیم کی زمین تھی. اس عہد کے نبی تھے، جہاں جاتے اللہ کا گھر بناتے. موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے رہے، جہاں جہاں آباد ہوئے قوم کو آباد کیا. تو یہ زمینیں سب نبی کی ہیں یا امام کی؟ وہ جائے جہاں رہے. آج موضوع یہ ہے کہ امام زمانہ رہتے کہاں ہیں. پتہ ہے آپ لوگوں کو ان کے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ گھر کا پتہ معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ لوگ اپنے امام کے گھر کا پتہ نہیں معلوم. پہنچنا اور ہے، پتہ معلوم ہونا اور. ضروری تھوڑی جو پتے معلوم ہو تو وہاں پہنچا دی جائے. پتہ تو معلوم ہو. پتہ سن لیجیے، امام کا پتہ سن لیجیے. مدینے میں امام کا ذاتی مکان ہے. مکان پہ بڑا بڑا لکھا ہے بیت الحمد. بڑا بڑا لکھا ہوا ہے. آپ اپنے مکان پہ کچھ لکھتے ہیں، پورا منزل، پورا ہاؤس، تو امام کے مکان پہ بڑا بڑا لکھا ہے
بیت الحمد مدینے میں ہے، جس کا دل چاہے ڈھونڈے، پتہ میں نے بتا دیا، کتابوں میں لکھا، آتے ہیں کہاں سے لائے، پتہ بتانے والے کا نام بتاؤں، حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس دن پیدا ہوں گے اسی دن بیت الحمد میں اللہ ایک چراغ جلائے گا، اور وہ چراغ اس وقت تک جلتا رہے گا جب تک کہ وہ ظہور نہ کر لے۔ گھر اندھیرا نہیں ہے، بیت الحمد میں چراغ جلائے، گھر مدینے میں۔ اب ہر چیز پہ اگر آپ دلیل مانگتے رہیں، دنیا کے لوگ، معرفت والوں کی بات نہیں کرتا، وہ دلیلیں نہیں مانگتے۔ پہلے یہ بتا دوں معرفت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ گھنٹوں اگر میں تقریریں کرتا رہوں گا اور معرفت سمجھاتا رہوں گا تو یہ تو بہت لمبا موضوع ہے، ایک علم ہے، علم عرفان، سب کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہاں پر تو ہر چیز کو 2 منٹ میں سمجھانا ہوتا ہے، اس کا نام ہے مجلس، تاکہ مثال بچوں کے بھی جلدی سے سمجھ میں آ جائے کہ معرفت کسے کہتے ہیں۔ جلدی جلدی سمجھ جائیے گا، مثالوں سے جلدی جلدی میں ساری باتیں سمجھاؤں گا، بہت دور آج جانا ہے مجھ کو اس دوسری ہی تقریر میں۔ معرفت کیا ہے؟ چند جملوں میں سمجھا دوں معرفت کسے کہتے ہیں۔ نبی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابو جہل نے کہا ہم تمہیں نبی جب مانیں گے چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ ان کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابو لاس نے کہا یہ درخت اڑتا ہوا بلائیے، اس پہاڑی کا درخت آپ کی طرف اڑتا ہوا ہے، ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیجیے، انہیں جدا کر دیجیے۔ یہ جو جانور جا رہا ہے اس سے کہیے کلمہ پڑھ کے دکھائے، یہ جو پتھر پڑے ہوئے ان سے کہیے یہ کلمہ پڑھ کے دکھائے۔ گویا نبی یہ کہہ رہا تھا میں اللہ کا بھیجا نبی ہوں، اور جاہلیت کا مارا انسان دلیلیں مانگ رہا، یعنی معرفت نبوت کی نہیں تھی، اسے کہتے ہیں جہالت، اسے کہتے ہیں جاہلیت۔ اب معرفت کیا ہے؟ نبی نے کہا میں نبی ہوں، خدیجہ نے یہ نہیں کہا معجزہ دکھائیے، علی نے یہ نہیں کہا، اسے کہتے ہیں معرفت۔ خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ معجزہ دکھائیے، کہا آپ نبی ہیں۔ علی نے کہا آپ نبی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، میں آپ کا وسیع جانشین بننے کو تیار، میں آپ کی مدد کرنے کو تیار، اسے کہتے ہیں معرفت۔ تو علی والے دلیل نہیں مانگتے، معرفت میں دلیل نہیں ہوتی، دل گواہی دیتا ہے، اسے کہتے ہیں علم عرفان۔ عقل گواہی دیتی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے سچ ہے، بس ہے مکان، دلیلیں نہیں ہیں، دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ سعودی عرب والے ڈھونڈ کیوں نہیں لیتے؟ سعودی عرب والے کیا کیا ڈھونڈیں گے؟ اب تک تو اللہ کو نہیں ڈھونڈ سکے، جبریل کو نہیں دیکھ سکے، میکائیل کو، ارے سب کچھ چھوڑو، ملک الموت کو نہیں دیکھ سکے، کہاں آتا ہے کہاں لے جاتا ہے؟ یہی نہیں پتا یہ روح جاتی کہاں ہے، یہ ہوا کہاں سے آتی ہے، یہ سورج کی روشنی کس راستے سے در آتی ہے گھروں میں، یہ چاندنی میٹھی میٹھی کدھر سے آ جاتی ہے؟ کیا راستے پتہ ہیں؟ لاکھوں سیارے، اربوں کہکشائیں، کسی کو کیا پتا کائنات کے راز کتنے ہیں؟ جتنا تمہیں بتایا ہے سائنسدانوں نے اتنے ہی تو جانتے ہو، اور اس میں بھی سامنے کی بات بتا دوں کہ کیا معلوم ہے انسان کو، کیا ایک کمپیوٹر خرید کے آپ لائے، چلانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا، چلا لیجیے، اس کے اندر کیا ہے چل کیسے رہا کوئی بتا کے دکھائے؟ میکینک بتا سکتا ہے، اور اس میں بھی 50 طرح کے میکینک ہوتے ہیں، یہ والا کام وہاں لے جائیے، یہ والا وہاں لے جائیے، سی ڈی کا وہ ہے، انٹرنیٹ کا وہ ہے، اس کا وہ ہے، اس کا وہ ہے، 50 جگہ کمپیوٹر لیے یہ گھومیے تو 50 معلومات کے پیسے دے دیں کہ معلومات کیجئے،
ایسی منحوس ہے یہ سائنس کے پیسے پہ پیسے خرچ کر. ارے یہ علم عرفان تو لٹتا ہے اور پھر بھی اپنے لینے کو تیار نہیں. عقلوں کی کنجوسی کو دیکھیے، ایسے پھوٹے مقدر ہیں کہ علم عرفان سمجھنے کو کوئی تیار نہیں، جس میں سائنس کا گھماؤ پھراؤ بھی نہیں، کسی میکینک کی ضرورت بھی نہیں. کھلی کھلی باتیں ہیں، باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. ہاں مدینے میں رہتے ہیں، لیکن باپ کی ایک وصیت ہے وقت شہادت، بیٹا یہ وصیت ہے حکم الہی سے اور ائمہ اور نبی کی وصیت سے کہ تمہارا کوئی ایک وطن نہیں ہے، جہاں جہاں تمہارے چاہنے والے وہاں وہاں تمہارا وطن. ایک زمین پہ نہ رکنا، وہاں وہاں جانا ہے، جہاں جہاں امت. امام ہے زمانے کا، جہاں چاہے آئے جہاں چاہے جائے. لیکن حدیث یہ ہے کہ حج کے زمانے میں مکے میں ہوتے، حج کے دن مکے میں ہوتے. اور جس وقت حاجی طواف کر کے حجر اسود پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو حج کے موقع پہ پہلا ہاتھ جو پڑتا ہے حجر اسود پہ وہ امام مہدی کا ہوتا ہے. جب تک وہ پہلا بوسہ نہ لے لے کوئی پیچھے بوسہ نہیں لے سکتا. تو آپ کہیں گے کسی کو ہاتھ نظر آئے، ہاتھ دیکھنا بہت مشکل ہے، ہر ایک ہاتھ نہیں دیکھ پاتا. وہ تو ہمارے نبی تھے، تو انہوں نے دیکھا ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس پہ کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے. اور کہہ دیا یہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. یہ کس نے دیکھا اللہ کا ہاتھ؟ معرفت کی باتیں نہیں. کسی کو کہتے ہیں علم عرفان، کسی کو کہتے ہیں علم عرفان. حج کے زمانے میں جب تک امام حج نہ کرائیں حج شروع نہیں ہوتا. لیکن امام زمانے کے امام اسی زمین پہ کہیں ہیں عرض پر، ان کی اپنی عرض ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور زیادت میں کیا پڑھتے ہیں خلیفۃ یاد ہے نا امام کی زیارت. کسی امام کی زیارت میں جب سے خلیفہ نہیں آتا. ارے بھائی عرفان، علم عرفان معرفت سیکھو بھائی. علی کی زیارت میں جب سے خلیفہ نہیں ہے، جبکہ اذان میں خلیفہ تو بلا فصل ہے. اور امام حسین کی زیارت میں جب سے خلیفہ نہیں ہے، لیکن ان کی زیارت میں رحمان کا خلیفہ، ملک کا خلیفہ اور ہوتا ہے. خلیفۃ الرحمان سلام ہو رہا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہمارا خلیفہ زمین پر عرض جہاں چاہے رہے، وہی مالک ہے، وہی مالک. حکومت، اختیار سب غیب، سب غیب. اور غیب کبھی کبھی شہود بن جائے. فلسفے کی باتیں بھی آئیں، تصوف کی باتیں بھی آئیں، علم کلام بھی آئے گا. یہ سب چیزیں جائے کہ برسات میں دیکھے ہوئے ہیں آپ. جملے کا مطلب یہ ہے ارے مجلس میں بیٹھے ہیں، برساتیں ہوئی نہیں کی آپ پر، کچھ آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں. ہر رخ سے نکلنا ہے. یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ یہ موضوع ہمارے پلے نہیں پڑ رہا. پلے پڑھائیں، کوشش ہم کر رہے ہیں. سمجھیں آپ
ہم تو حق ادا کریں اور حق ادا کریں، ساتھ دیں۔ بہت سی زمینیں ایسی ہیں جو غیب میں ہیں، نہیں پہنچ سکا انسان۔ دیکھیے، جب سے ہوائی جہاز ایجاد ہوا، پورے دنیا کے گولے کا ایک ایک چپا چپا ناپ لیا۔ گلوب دیکھا ہے آپ نے؟ اس پہ لکیریں دیکھی؟ دیکھیے نا، ارے بولا تو مجھے یار صاحب تو بولے، صاحب تو دیں، میں گھومگا ہوں یا پھر آپ گھومیں۔ بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے، جواب دیتے رہے، ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں، ساتھ میں میرے بولتے رہے۔ گلوب دیکھا ہے؟ لکیریں دیکھی ہیں؟ جہاز جب چلتا ہے تو انہی لکیروں پہ چلتا ہے، اسی سے روٹ بنتے ہیں، انہی لکیروں کے ذریعے زمین کو ناپا گیا ہے۔ یہ لکیریں اسی لیے ہیں تاکہ زمین کی پیمائش کی جا سکے کہ کس جگہ پر خط مستقیم کے ذریعے کتنے کا کون سا حصہ کتنا ہے، امریکہ کا حصہ کتنا اس میں آ رہا ہے، افریقہ کا اس میں کتنا آ رہا ہے، اس پیس پہ کتنا آ رہا ہے، یہ سارا حساب ہے۔ پوری پیمائش ہے سمندروں کی اور زمینوں کی۔ اتنی پیمائش کے باوجود قطب شمالی اور قطب جنوبی میں کیا ہے ابھی پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ برف کے بادل ہیں اور اندھیرا ہے، بحر ظلمات ہے، جہاز چاہتے ہیں اندھیرا چھا جاتا۔ ارے جنوبی نیچے، شمالی اوپر، یہ چڑھنا اور اترنا تو مشکل۔ روس کے اوپر سائبیریا ہے، سائبیریا کے اوپر وہ پہاڑ ہے کہ برف کا ایک ایک پہاڑ ہمالیہ سے بھی زیادہ اونچا، جہاں جہاز سرد ہوا پر پرواز نہ کر سکے۔ نہیں ہے پیمائش۔ گرین لینڈ دنیا کا ٹھنڈا ترین بر اعظم، برف کنارے کنارے آبادی، انظر کیا کچھ نہیں پتا۔ ابھی کبھی جب رات کا سفر ہوتا ہے جہاز پہ، مجھے الجھن سی ہوتی کہ زمین نہیں دکھائی دے، کچھ دکھائی نہیں دے رہی رات کے سفر، لیکن دن کے سفر میں ذرا بڑی دلچسپی رہتی۔ تو اب کی امریکہ کا میرا سفر دن کا ہو گیا، پہلے سارے رات کے سفر ہوتے۔ انگلینڈ سے جہاز چلا امریکہ کے بیچ میں سمندر، دنیا کا طویل ترین سمندر، بحر اقیانوس، سب سے بڑا سمندر۔ لیکن میں نے دیکھا کہ 8.5 گھنٹے کے سفر میں لندن سے امریکہ تک میں آدھے راستے پر کچھ زمین کے آثار نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ 30,000 فٹ کی بلندی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہی نظر آئے۔ پتہ چلا یہ کچھ جزیرے، اور انگلینڈ اور امریکہ کے بیچ کے ایک جزیرہ ہے جو یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو پار کرواتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ جدید علوم سے واقف ہیں تو کیا کہوں میں آپ کے لیے؟ بھائی یہ کتنے علوم میں سمجھاؤں آپ کو؟ آپ کو بولنا چاہیے، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اگر یہ منزلوں پہ آپ ہمارے ساتھ نہیں بولیں۔ وفا کریں، میرے دماغ کی داد دیں کہ صرف حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، جدید ترین سائنس آپ کو پڑھا رہا ہے۔ جب جہاز اڑتا ہے تو جب ایک ملک سے نکلتا ہے دوسرے ملک سے رابطہ ہو جاتا ہے، پھر تیسرے ملک سے رابطہ ہو جاتا ہے اسٹیشنوں کے ذریعے۔ جب تک کہ ایک ملک دوسرے ملک سے پار نہ کروائے، اجازت نہ دے، تو جہاز وہاں سے نہیں جا سکتا۔ بیچ میں ایک جزیرہ آتا ہے انگلینڈ اور امریکہ کے، جو جہازوں کو پار کرواتا ہے طویل ترین سمندر میں
اتنے بھیانک سمندر میں ایک زمین کا ٹکڑا جو ہتھیلی کے برابر نظر آتا ہے، لیکن وہ کتنا طویل ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ ایسے امریکہ کے شمال میں، قطب شمالی میں 250 جزیرے ہیں جن میں صرف 7 دریافت ہو سکے ہیں۔ میں انفارمیشن دے رہا ہوں آپ کو، جغرافی، سائنس، ایروپلین، سب کچھ سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے امام کو جدید سائنس کی روشنی میں پہچان سکیں۔ اس لیے میرا ساتھ دیجیے گا، بالکل چپ نہیں بیٹھیے گا، کہانی کی طرح نہیں سنیے، مجھے نہیں، بالکل نہیں اچھا لگے گا، پھر میں بھی سو جاؤں گا۔ جیسے بول رہے ہیں نا ماشاءاللہ، چہرے، ہاتھ، یہ وہ سب پتہ چلے امام دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا ذکر سن رہے ہیں۔ امریکہ کی 27 ریاستیں ہیں۔ امریکہ نے اپنے آپ کو 27 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ مختلف ریاستیں ہیں، نیو یارک ہے، اٹلانٹا ہے، کینیکٹیکٹ ہے، مینچسٹر ہے، شکاگو ہے، اس طرح یہ ٹکڑوں میں، اسی میں ایک 27واں جو ریاست کا ٹکڑا ہے فلوریڈا، جس کا ساحلی دارالحکومت میامی ہے۔ نیو یارک سے جب پاناما جہاز جاتا ہے تو سائڈ سے ادھر سے جب گزرتا ہے تو میامی سے جو جزیرے شروع ہوتے ہیں ان کا سلسلہ جا کے قطب شمالی سے جڑتا ہے، ادھر گرین لینڈ سے جڑتا ہے، اور جاپان سے اوپر سے آنے والے پانی کے جہاز اور ہوائی جہاز ادھر سے گزرتے ہیں، اور یہ 250 جزیرے تاریخ پڑے ہیں، نہیں معلوم اس کے اندر کیا ہے۔ اس کے لیے 7 ملکوں نے مل کر ایک کمیٹی بنائی ہے اور ریسرچ ہو رہی ہے کہ ان جزیروں میں کیا ہے، اور انہی جزیروں میں ایک جزیرہ برمودا ہے۔ برمودا، اور برمودا تک جانے کی تگودوں میں 1945 سے اب تک پہلی بار 1632 میں، 400 برس پہلے پہلی بار یہ پتا چلا تھا ادھر جانا خطرناک ہے۔ 1945 میں سائنس کی دنیا کو پتا چل گیا ادھر جانا ناممکن ہے، ہماری سائنس فیل۔ اس کے بعد کمیٹیاں بیٹھ گئیں، فرانس، انگلینڈ، امریکہ، سب نے مل کر ایک کمیٹی بنائی، کئی ہزار کانفرنسیں ہوئیں، پیپر پڑھے گئے، ادارے بنائے گئے، ایسے جہاز تیار کیے گئے، پانی کے جہاز، ہوائی جہاز، کہ جو پتہ لگائیں اس جزیرے میں کیا ہے۔ حد یہ ہے کہ اپولو 12 جو چاند پہ گیا، اس کو بھی یہ تاکید تھی کہ ساری رپورٹیں پرواز میں دینا، لیکن تمہاری جدید ترین نظر، تیز نگاہ، آب نگاہ اپولو سے برمودا کو دیکھتی رہے اور یہ بتاتے رہنا کہ برمودا کی سچویشن اوپر کیا ہے اور کہاں تک زمین کے گولے پر تمہیں برمودا نظر آ رہا ہے۔ تو یہی رپورٹ کپتان نے دی کہ پوری دنیا نگاہوں سے چھپ چکی، لیکن برمودا کا چاند جیسا آب سفید کا دریا اب تک نظر آ رہا ہے۔